الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر اور لیل و نہار کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم میں رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، مگر کافر انسان نے غفلت اور سرکشی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ اس صورت میں توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، ان دونوں کو روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئی اور دور ابتلا ختم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ اس صورت میں یأجوج مأجوج کا دوبارہ تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یأجوج مأجوج قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں گے اور ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ہے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مبنی ہے
اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش حواس اڑ جائیں گے۔ سورۃ الحج میں تخلیق انسانی کے ذکر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو صبر اور درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن سر پہ چڑھ جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے، لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ نفاق کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھرتے ہیں۔